اوہ مائی گاڈ، کتنا ہینڈسم ہے دولہے کا دوست. سنا ہے گاؤں کا سردار ہے. اپنی دوست کی بات پر ہبا نے چونک کر نظر اٹھائی تھی اور اگلے لمحے اس کی جان حلق میں آئی تھی، کیونکہ دولہے کے ساتھ جس کی انٹری ہوئی تھی وہ واقعی گاؤں کا سردار شاذر شاہ تھا، جو اس کا منقوب بھی تھا. وہ گھر قرآن خوانی میں جانے کا جھوٹ کہہ کر نکلی تھی اور یہاں اپنی دوستوں کے ساتھ کمر پر دوپٹہ باندھے ڈانس کر رہی تھی. اس سے پہلے وہ چہرہ چھپاتی شاذر کی نظر اس پر پڑ چکی تھی. اگلے لمحے وہ مسکراتے اس کی جانب بڑھا تھا اور سب کے سامنے اسے کمر سے تھامتے اس کا دوپٹہ اتار کر سر پر اڑایا تھا. یہاں اچھے سے انجوائے کریے گا مسٹر شاذر، کیونکہ گھر لوٹنے کے بعد سزا بھی بہت اچھی دوں گا آپ کو. اس کی دھمکی پر ہبا کی جان حلق میں آئی تھی، کیونکہ جلدی جلدی ہاتھ پیر چلاؤ، میرا بیٹا آ رہا ہے. عمر صاحب ملازموں کو سخت لہجے سے گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ کام اتنی سست روئی سے جو کر رہے تھے. ان کی آواز سنتے تیزی سے ہاتھ پیر چلانے لگے. کیا ہوا تایا جان، اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ بیچاروں پر کر تو رہے ہیں کام. ہبا سیڑھیوں اترتی مسکراہٹ دبا کر بولی، ارے میرا بچہ آیا ہے، آؤ آؤ میری جان. یہ کیا پہن رکھا ہے میری جان؟ آج کچھ اچھا سا لباس پہنو نا. عمر صاحب نے اس کی طرف باہیں پھیلا کر کہا تو وہ دوڑ کر ان کے سینے سے لگی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ایک کے ساتھ کئی سوال کرتے وہ عمر صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی. ہاں یہی سمجھ لو کہ کوئی خاص مہمان آ رہا ہے. ان کے سامنے میرا بچہ سب سے زیادہ پیارا لگنا چاہیے. پیارا سا تیار ہو جاؤ. اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ محبت سے بولے تو وہ جھٹک سے سر اس بات میں ہلاتی اپنے کمرے میں بھاگی. اب دیکھتا ہوں کیسے منع کرتے ہو. اپنے بیٹے کا سوچتے انہوں نے لب شرارت سے دبائے. تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز پر وہ باہر کی جانب لپکے. السلام علیکم بابا. شاذر گاڑی سے اترتا اپنے باپ کی طرف بڑھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے. وعلیکم السلام، آ گئے تم؟ اب بس پھر مت جانا، بہت ہو گئی پڑھائی. بھائی اب یہاں کا بزنس سنبھالو اور شادی کرو، مجھے بھی تو پوتے پوتیاں دیکھنے ہیں. بازو اس کے گرد باندھے وہ شریر لہجے میں بولے، وہی تو کرنے آیا ہوں. خیالوں میں رمشا کو سوچتے وہ پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بچی اپنے گھر کی ہو جائے. صوفے پر بیٹھتے وہ اچانک کھڑا ہو گیا. کیا مطلب؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو سوچ رہا تھا اگر عمر صاحب بھی وہی کہہ رہے تھے پھر تو یہاں آنے کا فیصلہ غلط تھا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ رمشا کو نہیں جانتے. وہ لمب بھینچے انہیں ہی دیکھ رہا تھا. کون رمشا؟ میں اپنی بھتیجی ہبا کی بات کر رہا ہوں. 440 واٹ کا جھٹکا تھا جو شاذر کو لگا تھا. چہرے غصے سے لال ہو گئی تھی. آپ کی لاڈلی کو طلاق دے کر میں رمشا سے شادی کروں گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے. 5 سال بعد وہ پاکستان لوٹا تھا تو اپنے باپ کو فیصلہ سنا دیا. اس بار وہ غصہ نہیں ہوئے. شاید وہ پہلے سے جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ایسا کچھ کرنے والا ہے. بہت اچھا فیصلہ ہے. میں نے بھی ہبا کے لیے اپنے دوست کا بیٹا پسند کیا ہے. کیا ہی ہینڈسم ہونہار لڑکا ہے، بالکل میری ہبا کے جوڑ کا. ان کی آنکھوں میں بھتیجی کے لیے بے پناہ محبت تھی اور ان کی بات شاذر کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی. تایا جان دیکھیں میرا ڈریس. اسی لمحے ہبا دلکش ڈریس پہنے سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں داخل ہوئی اور گول گول گھومتی اپنے تایا جان کو اپنے کپڑے دکھانے لگی. جب ہی شاذر ضبط کھوتا اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچ گیا. آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھیں. کس کے لیے اتنا سج سنور رہی ہو؟ شاذر کی جیلیسی پر جہاں اس کے باپ نے ہنسی دبائی تھی وہیں ہبا نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے اس اجنبی کو گھور کر دیکھا. تایا جان یہ اکڑو کون ہے؟ شاذر کا چہرہ سرخ ہوا تھا اپنے لیے اتنا عجیب نام سن کر، جبکہ عمر صاحب نے بمشکل ہی لب دبائے. بیٹا یہ شاذر ہے، میرا بیٹا اور تمہارا کزن. انہوں نے مخصوص لفظوں میں اپنے بیٹے کا تعارف کروایا جس پر ہبا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. وہ شرماتی عمر صاحب کے پیچھے چھپ گئی. تایا جان آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرے شوہر آ رہے ہیں. دوپٹے کو انگلیوں میں لپیٹتی وہ خفگی سے بولی، مجھے لگا تھا میں تمہیں سرپرائز دوں گا لیکن یہاں تو میں خود سرپرائز ہو گیا ہوں. تم چھوڑو یہ سب، جاؤ پیپر کی تیاری کرو. نرمی سے ہبا کے گال تھپ تھپاتے اسے کمرے میں جانے کا کہنے لگے. وہ ایک چور نظر شاذر پر ڈالتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی. اس نے ضبط سے آنکھیں میچی. اس کی بچکانہ حرکتیں ابھی تک ویسی ہی تھیں. ٹھیک ہے تم اسے کل طلاق دے دو، میں اپنے دوست کو پرسوں بلا لوں گا. سنجیدگی سے کہتے وہ صوفے پر بیٹھے. شاذر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا لیکن وہ بہت بے چین سا تھا. ہبا کو دیکھنے کے بعد
اس کا دل مان نہیں رہا تھا، عجیب سی کشمکش تھی۔ دیکھیں گے، وہ بس اتنا ہی بولا۔ عمر صاحب نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہبا کو دیکھنے کے بعد اس کا دل بدل گیا ہے، لیکن پھر بھی وقت لگے گا۔ وہ بھی خاموش ہو گئے اور ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہا۔ کھانا کھاتے شاذر کی نظر بھٹک بھٹک کر ہبا پر جا رہی تھی، جو عمر صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کا وہ معصوم چہرہ شاذر کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ جادوگرنی، جھنجھلاتے ہوئے وہ غصے سے بولا۔ اب نظریں ہٹا لی تھی تو اس کی آواز اس کے ذہن پر سوار ہو رہی تھی۔ دل کیا اس کے معصوم سوالوں پر ہنس دے، لیکن پتھر بنا بیٹھا رہا۔ تایا جان، یہ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ باہر سے زبان کٹوا کر آئے ہیں کیا؟ بول تو وہ سرگوشی میں ہی رہی تھی، لیکن پاس ہی بیٹھنے کی وجہ سے شاذر نے سن لیا تھا۔ تم کچھ دیر چپ نہیں بیٹھ سکتی؟ کب سے دیکھ رہا ہوں بولے جا رہی ہو۔ اس کی دھاڑ پر ہبا اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاذر؟ بچی سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ سخت گوری سے اپنے بیٹے کو گورتے وہ ہبا کو اپنے پاس بلانے لگے، جو نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بچی؟ یہ بچی لگتی آپ کو؟ تنزیہ کہتا ہبا کے سراپے کو دیکھنے لگا، جو نہ زیادہ موٹا تھا نہ ہی پتلا تھا۔ وہ فٹ تھی۔ آپ سے تو چھوٹی ہوں نا شاہ۔ منہ بسورتی وہ اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ شاذر کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ آپ چاہتے ہیں میں اس سے شادی کروں؟ ہرگز نہیں۔ مٹھیاں بھینچتا وہ غصے سے بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ کسی معصوم کے دل میں تیر کی طرح چبھے تھے۔ یہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آئے بڑے مجھے ڈرانے والے۔ بال جھٹکتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اکڑو کہیں کے، میں بھی اپنے نام کی ایک ہوں، دیکھتی ہوں کیسے چھوڑتے ہیں مجھے، میں تو یہاں سے نہیں جانے والی۔ خیالوں میں اس کے سرخ چہرے کو سوچتے وہ بڑبڑائی جا رہی تھی۔ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ سوئی کیوں نہیں؟ اس کے کمرے کی لائٹس آن دیکھتے شاذر بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہوا اور سخت گھوری سے اسے گھورنے لگا۔ میں پڑھ رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتی وہ گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی، جبکہ ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اچھا، لگتا تو نہیں ہے؟ سخت نظریں اس پر گاڑے شاذر ٹھٹکا۔ گھٹنوں سے اوپر شرٹ، لوز ٹراؤزر، شرٹ کے بازو تھے ہی نہیں۔ یہ کیسے کپڑے ہیں؟ بدلو انہیں۔ اور دوپٹے کو سر پر۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں، چھوڑو، ان کی روح بوڑھی ہے، یہ کیا جانے اسے نائٹ ڈریس کہتے ہیں۔ اس کے کمرے سے نکلتی ہبا نے جلدی سے کمرہ لاک کیا اور بڑبڑاتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شاذر جھنجھلاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے احساسات سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ جان بوجھ کر اب انجان بن رہا تھا۔ رنگت ایسی سرخ ہو رہی تھی جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ وہ لب کاٹتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا، آنکھیں سختی سے موند لی۔ کھانے کے بعد وہ رمشا کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ ایک حسین شام ایک ساتھ گزارنے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے آئے۔ شاذر رمشا کو سوچتے مسکرائے جا رہا تھا، لیکن اچانک اس کی آنکھوں کے پردوں کے سامنے ہبا کا نازک سا چہرہ لہرایا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول لیں۔ یہ چہرہ کیوں اسے بار بار دیکھ رہا تھا؟ اسے تو رمشا سے محبت ہے۔ رمشا کا چہرہ ہر وقت دل و دماغ پر سوار رہنا چاہیے۔ جبھی وہ کیوں غصے سے مٹھیاں بھینچتا رہ گیا؟ تایا جان، میں کالج جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ کالے یونیفارم میں تیار کھڑی ہبا عمر صاحب کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی تو وہ مسکرائے تھے۔ اللہ کی امان میں۔ اچھا رکو بیٹا، شاذر آفس جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی چلی جاؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر جا رہی تھی، لیکن عمر صاحب کی بات سنتے جلدی سے صوفے پر گری۔ پوچھیں اپنے اکڑو سے، مجھے لے کے جائیں گے؟ نظریں بچا کر اسے دیکھتی وہ چہرہ عمر صاحب کے سینے میں چھپا گئی، کیونکہ اب شاذر اسے سر نظروں سے گھور رہا تھا۔ پہلے اسے کہیں سر پر دوپٹہ لے، سنجیدگی سے کہتا وہ صوفے سے اٹھا۔ ہاں کیوں نہیں، میری بچی بہت ہی فرما بردار ہے۔ عمر صاحب کے اشارے پر ہبا نے اپنے بیگ سے اپنی شال نکالی اور اچھے سے اپنی گرد لپیٹ لی۔ اللہ حافظ۔ ان کے گال چومتی وہ باہر بھاگی تو وہ مسکرا دی۔ پیچھے بیٹھو۔ وہ چہکتی آگے بیٹھنے لگی تو شاذر نے سر نظروں سے گھورتے پیچھے بیٹھنے کو کہا، جس پر ہبا شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں پیچھے کیوں بیٹھوں؟ میں تو آگے بیٹھوں گی، یہ میری جگہ ہے، وہ ضدی لہجے میں کہتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو ضبط کے مارے لال ہو رہی تھی۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے شاذر نے غصے سے کہا۔ ہبا نے آنکھیں پھیلائی تھی کیونکہ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس کی گرم سانس ہبا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے ہبا سرخ ہو رہی تھی۔ دل الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ بیٹھو آپ پیچھے۔ دوسری طرف شاذر کا بھی یہی حال تھا۔ اسے اپنے بدلتے جذبات سے غصہ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی، منہ پھولا ہوا تھا۔ رمشا آ رہی ہے، اس کے سامنے کچھ بکواس مت کرنا، اگر کچھ بولا تو
उसे वार्निंग देते ही शाहजेर ने गाड़ी से उतरकर रिमशा का दरवाजा खोला। मैं कुछ कहूँ तो पता नहीं क्यों कांटे चुभते हैं, और ये देखो बैंगन के मुंह वाली। बड़बड़ाती वो रिमशा को घूरने लगी। ये छोटी सी गुड़िया कौन है शाह? रिमशा ने गाड़ी में बैठते ही पूछा, जिस पर हिबा ने चेहरा विंडो की तरफ मोड़ लिया। सॉरी जान, वो ये मेरी छोटी कजन है, कुछ नाराज है तभी ऐसे मुंह फुलाकर बैठी है। बस इसे कॉलेज छोड़कर फिर हम चलेंगे नाश्ते पर। हिबा के कान खड़े हुए थे। वो कहाँ जा रहे थे ये सोचते हिबा बेचैन हो रही थी। ऊपर से रिमशा शाहजेर के सामने बैठी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे कॉलेज छोड़कर वो लोग चले गए, जबकि हिबा नम आंखें लिए उसकी गाड़ी को देखने लगी। वो इसकी बीवी थी, इसे तो इतनी मोहब्बत से बात नहीं की, इतनी नरमी से बात वो रिमशा से कर रहा था। वो सब याद करके हिबा की आंखों से एक आंसू टूट कर गाल पर गिरा, जिसे इसने जल्दी से अपने नन्हे हाथों से साफ किया। दिल में एक अजीब सी तकलीफ थी, जिसका मतलब वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बैठे शाहजेर के सामने दुनिया भर के लवाजमात मौजूद थे, और सामने रिमशा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। लेकिन शाहजेर का ज़हन कहीं और ही अटका हुआ था। इसे बार बार गाड़ी की शीशे में नजर आने वाला हिबा का वो रोता हुआ मासूम चेहरा याद आ रहा था, जिसमें इसके लिए बेपनाह शिकवे थे। शाह, तुम कहाँ खोए हो? मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ। रिमशा ने इसका हाथ छूते हुए लाड से कहा। शाहजेर ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, जैसे इसे कोई करंट लगाओ। कुछ नहीं रिमशा, बस बिजनेस के कुछ मामला ज़हन में चल रहे हैं। उसने बात बनाई, लेकिन दिल के किसी कोने में हिबा की वो मासूम आवाज़ गूंज रही थी। ताया जान, इतने खामोश क्यों हैं? बाहर से जबान कटवा कर आए हैं क्या? और इसके लबों पर एक बेख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। रिमशा ने इसकी नज़रों का बदलता जाविया देखा तो इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। शाम को जब शाहजेर घर लौटा तो लाउंज में अजीब सी खामोशी थी। उमर साहब अपने मुतालिया के कमरे में थे और हिबा कहीं नजर नहीं आ रही थी। शाहजेर ने मुलाजिम से पूछा, हिबा कहाँ है? जी छोटे साहब, वो जब से कॉलेज से आई हैं अपने कमरे में बंद है, और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। मुलाजिम ने डरते डरते जवाब दिया। शाहजेर के अबरू तन गए। गुस्सा और बेचैनी एक साथ उसके दिल में उभरे। वो सीधा ऊपर उसके कमरे की तरफ बढ़ा। बगैर दस्तक दिए दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो बेड पर ऊंधे मुंह लेटी हुई थी। कंधे हल्के हल्के लरज रहे थे। वो रो रही थी। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? शाहजेर ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो पहले वाली बेरुखी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। हिबा ने चौंक कर सर उठाया। उसकी लाल मखमली आंखें और भीगे गाल देखकर शाहजेर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। आपको क्या? जाएं अपनी इस बैंगन के मुंह वाली रिमशा के पास। मेरे कमरे में क्यों आए? वो रोती हुई चलाई और तकिया उठाकर उसकी तरफ मारा। शाहजेर ने तकिया कैच किया और एक ही कदम में उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसका बाजू मजबूती से थाम कर उसे बेड से उठाकर अपने सामने खड़ा किया। जबान संभाल कर बात करो हिबा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई मजाक नहीं। शौहर? हिबा ने तंजी हंसी हंसते हुए अपने आंसू साफ किए। वो शौहर जो मुझे तलाक देने के लिए पाकिस्तान आया है। ताया जान ठीक कह रहे थे। मैं भी किसी हैंडसम से शादी करूंगी जो मुझसे प्यार करे, ना कि आपकी तरह हर वक्त अकड़ू बना रहे। किसी और से शादी। हिबा के मुंह से ये अल्फाज सुनती शाहजेर के दिमाग की नसें तान गई। इसका वजूद जैसे आग बगोला हो गया। तलाक का ख्याल जो वो 5 साल से दिल में पाले बैठा था, इस मासूम के मुंह से किसी और का नाम सुनती एक झटके में हवा हो गया। इसने हिबा को दीवार से लगाया और इसके चेहरे के दोनों तरफ हाथ रखकर उसके हसार को तंग किया। इसकी खौफजदा आंखों में देखते हुए वो धीमी मगर घुराई हुई आवाज में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो हिबा शाहजेर शाह, और अगर किसी और के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तलाक वलाक के ख्वाब देखना छोड़ दो। हिबा ने सहम कर उसे देखा, लेकिन शाहजेर की सुर्ख आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक शदीद किस्म की लामुतनाही मलकियत थी, जिसका एतराफ शाहजेर खुद से भी करने वाला था। हिबा ने धड़कते दिल के साथ शाहजेर की आंखों में देखा, जहां गुस्से की जगह अब एक अजीब सी तपश ले चुकी थी। इसके चेहरे की सुर्खी देखकर शाहजेर के लबों पर एक बहुत हल्की जानदार मुस्कुराहट उभरी। वो इसकी मजबूत गिरफ्त में खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन अपनी सच्ची आदत से मजबूर होकर उसने ठीके लहजे में कहा, छोड़े मुझे। आप तो बड़े दावे से ताया जान को कह रहे थे कि आप रिमशा से शादी करेंगे। आप क्यों मेरे ताया के दोस्त के हैंडसम बेटे के नाम पर सड़ रहे हैं? शाहजेर ने इसकी मासूम जिद पर गिरफ्त मजीद मजबूत की और इसके चेहरे के और करीब झुका। मैं सड़ नहीं रहा मिसेस शाहजेर, मैं सिर्फ अपनी चीज पर किसी दूसरे का नाम बर्दाश्त नहीं करता। और वो जो तुम्हारे ताया का हैंडसम दोस्त का बेटा है ना, उसे कह देना कि शाहजेर शाह के होते हुए तुम्हारी तरफ देखने की जुर्रत भी ना करे।
اس نے جھٹکے سے ہبا کو آزاد کیا اور اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا۔ 5 سال تک جس لڑکی کو وہ صرف ایک بچکانہ رشتہ سمجھتا رہا، وہ چند ہی گھنٹوں میں اس کے پورے وجود پر حاوی ہو چکی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول تھوڑا سنجیدہ تھا۔ عمر صاحب اخبار پڑھ رہے تھے جب شاذر نیچے آیا۔ ہبا پہلے ہی خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اس نے شاذر کو دیکھتے ہی نظریں چرا لیں۔ ہاں شاذر، میں نے اپنے دوست سے بات کر لی ہے، وہ آج شام ہی اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے۔ عمر صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سکون سے کہا، تم نے جو طلاق کے پیپرز تیار کروائے تھے ان پر سائن کر دو تاکہ ہبا کی زندگی کا فیصلہ بھی وقت پر ہو سکے۔ عمر صاحب کی بات سن کر ہبا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا، جبکہ شاذر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا اتنی سختی سے دبایا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بابا، شاذر کی آواز لاؤن میں گونجی۔ عمر صاحب نے اخبار کے پیچھے سے شرارت چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ طلاق کی، اور نہ ہی یہاں کسی مہمان کے آنے کی ضرورت ہے۔ ہبا میری منقوہ ہے اور میری ہی رہے گی۔ شاذر نے چور نظروں سے ہبا کو دیکھا جو حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن شاذر تم تو رمشا سے… عمر صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رمشا میری صرف ایک اچھی دوست اور بزنس پارٹنر ہے، اسے زیادہ کچھ نہیں۔ میں جذباتی ہو کر غلط فیصلہ کر رہا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، شاذر نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور کرسی پیچھے کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اور ہبا چلو میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ ہبا نے جلدی سے تایا جان کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں ایک کامیاب مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ تایا جان کا یہ پلان کام کر گیا تھا۔ وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی کھڑی ہوئی، اپنا بیگ اٹھایا اور شاذر کے پیچھے بھاگی۔ گاڑی میں آج خاموشی تھی، لیکن یہ وہ پہلی والی سرد خاموشی نہیں تھی۔ شاذر بار بار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے شیشے سے ہبا کو دیکھ رہا تھا، جو باہر دیکھتے ہوئے دھیمی دھیمی دھن گنگنا رہی تھی۔ آج پیچھے کیوں نہیں بیٹھی؟ شاذر نے تنزن پوچھا۔ ہبا نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور شرارت سے بولی، کیونکہ بینگن کے منہ والی آج گاڑی میں نہیں ہے نا، اور اب تایا جان نے کہہ دیا ہے کہ آپ میری ہی شوہر ہیں تو بیوی تو آگے ہی بیٹھے گی۔ شاذر نے بے اختیار ایک گہرا کہکا لگایا۔ اس کی ہنسی اتنی دلکش تھی کہ ہبا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ گاڑی کالج کے گیٹ کے سامنے رکی تو ہبا اترنے لگی، لیکن شاذر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دوپٹہ ٹھیک کرو اپنا، اس نے نرمی سے کہا اور خود جھک کر اس کی شال کو اس کے سر پر اچھے سے سیٹ کیا۔ کالج ختم ہوتی ہی سیدھے گھر جاؤ گی، کہیں اور گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ جی اچھا بابا، ہبا نے منہ بناتے ہی کہا، لیکن اس کا دل اندر سے خوشی سے جھوم رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری، شاذر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں سوچا، یہ جادوگرنی واقعی میری زندگی بدل چکی ہے۔ کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہوتی ہبا کی سہیلیوں نے اسے گھیر لیا، جو کل رات والی شادی میں اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ ہبا، وہ جو تمہیں کل رات سب کے سامنے کمر سے تھام کر لے گیا تھا، وہ واقعی تمہارا شوہر ہے؟ عائشہ نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ اور تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ بہت اکڑو اور حسیلہ ہے، لیکن وہ تو کتنا کیوٹ ہے، تمہارا دوپٹہ کتنے پیار سے سیدھا کر رہا تھا۔ دوسری دوست نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہی چھیڑا۔ ہبا کا چہرہ ان کی باتیں سن کر لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئی جلدی سے سہیلیوں کو کلاس کی طرف دھکیلا، لیکن دل کے کسی کونے میں شاذر کی وہی رعبدار آواز اور اس کا لمس بار بار اس کے اندر سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ دوسری طرف شاذر جب اپنے آفس پہنچا تو اس کا موڈ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، آج فائلیں دیکھتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تبھی رمشا بغیر دستک دیے اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ شاذر، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ انکل عمر نے مجھے کال کر کے بتایا کہ تم نے طلاق کا فیصلہ بدل دیا ہے۔ رمشا نے غصے سے پیر پاؤں پٹکتے ہوئے پوچھا۔ شاذر نے سکون سے اپنی اینک اتاری اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئی سنجیدگی سے رمشا کو دیکھا۔ ہاں رمشا، بابا نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں ہبا کو طلاق نہیں دے رہا۔ لیکن شاذر، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، اس چھوٹی سی پینڈو لڑکی کے لیے تم مجھے چھوڑ رہے ہو، رمشا نے چیختے ہوئے کہا۔ رمشا، شاذر کی آواز میں سردی لوٹ آئی تھی۔ ایک تو دوبارہ میری بیوی کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کرنا، اور دوسری بات، میں نے کبھی تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ صرف میری ایک غلط فہمی تھی جو ہبا کو دیکھتے ہی دور ہو گئی۔ میری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اب صرف بزنس تک محدود رہو۔ رمشا غصے سے چہرہ گھماتی ہوئی پیر پٹکتی کیبن سے باہر نکل گئی، جبکہ شاذر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اب لگ رہا تھا جیسے اس کے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ دوپہر کے وقت جب ہبا کالج سے باہر آئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شاذر کی گاڑی
पहले से वहां खड़ी थी और वो खुद गाड़ी से टेक लगाए, चश्मा लगाए, बिल्कुल किसी हीरो की तरह खड़ा था। उसे देखते ही वहां मौजूद दूसरी लड़कियां भी कानाफूसी करने लगी थी। हिबा धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ बढ़ी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो ताया जान के ड्राइवर के साथ जाने वाली थी। अब जब तक मैं यहाँ हूं तो मैं कहीं भी आने जाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। शाजिर ने उसका बैग पकड़कर पीछे रखा और खुद आगे बढ़कर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी में बैठती हिबा ने चोर नजरों से उसे देखा। आज ऑफिस में काम नहीं था क्या? काम बहुत था, लेकिन किसी की याद काम करने नहीं दे रही थी। शाजिर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए यकदम कहा। हिबा ने चौंक कर उसे देखा। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा शाजिर सुन लेगा। किसकी याद? शाजिर ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और हिबा की तरफ झुका। उसकी गहरी नजरें हिबा के मासूम चेहरे पर टिक गईं। उसने हिबा की लिट को जिसके गाल पर आ रही थी बहुत नरमी से उसके कान के पीछे किया और धीमी सहर अंगेज आवाज में बोला, इसकी जो कल रात कमर पर दुपट्टा बांधे डांस कर रही थी और सुबह मुझे अकड़ू कह रही थी। हिबा की जान एक बार फिर हलक में अटकी, लेकिन इस बार खौफ से नहीं बल्कि शाजिर की इस खुली मोहब्बत और एतराफ से जिसने इसके पूरे वजूद को अपने सहर से जगा लिया था। हिबा ने घबरा कर अपनी नजरें झुका ली। इसके गालों पर हिबा की गहरी सुर्खी दौड़ गई थी। शाजिर इसका ये रूप देखकर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ा दिया। जब वो दोनों घर पहुंचे तो लाउंज में उमर साहब सोफे पर बैठे किसी से फोन पर बात कर रहे थे और इनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। हिबा को देखते उन्होंने फोन रखा और इसे अपने पास बुलाया। आओ आओ मेरी जान, देखो शाजिर तुम्हें बिल्कुल सही सलामत वापस ले आया है। उमर साहब ने हंसते हुए शाजिर को देखा जो अब शर्मिंदगी से इधर उधर देख रहा था। ताया जान, ये अब मुझे अकेले कहीं जाने ही नहीं देते। हिबा ने लाड से शिकायत की, लेकिन इसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। बहुत अच्छा करता है, अब वो तुम्हारा शौहर है तो इसका पूरा हक है तुम पर। उमर साहब ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। और हाँ शाजिर, रिमशा का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने एक सही और पक्का फैसला कर लिया। शाजिर ने संजीदगी से सारे लाया। बाबा, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। मुझे अब किसी रिमशा या किसी और की जरूरत नहीं है। उसकी नजरें सीधी हिबा पर थीं जो इसके इस खुले एतराफ पर एक बार फिर शर्मा कर अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी। रात के वक्त हिबा अपने बेड पर बैठी कॉलेज के पेपर्स की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार किताब से हटकर शाजिर की बातों की तरफ जा रहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और शाजिर हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर दाखिल हुआ। हिबा ने चौंक कर उसे देखा। आप यहाँ? बाबा ने भेजा है, कह रहे थे मेरी बच्ची पढ़ रही है तो उसे दूध दे आओ। शाजिर ने गिलास साइड टेबल पर रखा और खुद उसके बेड के कोने पर बैठ गया। और मैं ये देखने भी आया था कि मेरी बीवी वाकई पढ़ रही है या सिर्फ किताब खोलकर मेरी ख्यालों में गुम है। मैं क्यों आपके ख्यालों में गुम होने लगी? हिबा ने फौरन मुंह बनाया। आप तो वही अकरू शाजिर शाह है ना जो मुझे तलाक देने आए थे। शाजिर ने एक गहरा सांस लिया और हिबा के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिए। इस बार उसकी गिरफ्त में गुस्सा नहीं बल्कि एक बेपनाह नरमी और पछतावा था। हिबा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसने बहुत धीमे लहजे में कहा। मैं 5 साल बाहर रहा और इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझ सका, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा दिल बदल गया है। मैं अब तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? हिबा ने अपनी जिंदगी में पहली बार शाजिर को इतना संजीदा और अपने सामने झुकी हुई देखा था। इसकी आंखों में सच्चाई देखकर हिबा का दिल पिघलने लगा। उसने धीरे से सर इस बात में हिलाया। शाजिर के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। उसने आगे बढ़कर हिबा के माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर साफ की और बोला, अब जल्दी से पढ़ाई खत्म करो मिसेस शाजिर, क्योंकि कल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया और बहुत खूबसूरत सफर शुरू होने वाला है। शाजिर के जाने के बाद हिबा ने अपने दिल पर हाथ रख दिए। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। माथे पर शाजिर के लम्स की तपश अब भी महसूस हो रही थी। उसने किताब बंद की और बिस्तर पर लेटकर चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस यही सोच रही थी कि जो शख्स कल तक उसे तलाक देने की जिद पर अड़ा था वो आज इस तरह मोहब्बत का एतराफ कर रहा था। अगली सुबह जब हिबा तैयार होकर नीचे आई तो लाउंज का मंजर बदला हुआ था। उमर साहब और शाजिर सोफे पर बैठे किसी गहरे मौजू पर बात कर रहे थे। हिबा को सीढ़ियों उतरता देखकर दोनों की गुफ्तगू रुक गई। शाजिर की नजरें उसके सादा मगर दिलकश सरापे पर थम गई। आओ हिबा बेटा, नाश्ता कर लो, आज तुम्हारा आखिरी पेपर है ना।
عمر صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ جی تایا جان، ہیبا نے مسکرا کر جواب دیا اور کرسی سنبھال لی۔ ناشتے کے دوران شاذر کا فون بجا۔ اس نے اسکرین پر رمشا کا نام دیکھا تو اس کے ابرو تن گئے۔ اس نے فون کاٹ دیا اور اسے جیب میں ڈال لیا۔ ہیبا نے یہ دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی فکر مندی ابھری۔ کیا ہوا شاذر، آفس سے کوئی ضروری کام ہے؟ عمر صاحب نے پوچھا۔ نہیں بابا، کچھ خاص نہیں، بس کچھ پرانے کاروباری معاملات ہیں جنہیں اب ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، شاذر نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور ہیبا کی طرف دیکھا۔ چلو ہیبا، دیر ہو رہی ہے۔ گاڑی جب کالج کے گیٹ پر رکی تو ہیبا اترنے لگی، لیکن شاذر نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ پیپر ختم ہوتی ہیں اندر ہی رکنا، باہر مت آنا، میں خود تمہیں لینے آؤں گا، شاذر نے تاکید کی۔ کیوں، کوئی بات ہے کیا؟ ہیبا نے اس کی سنجیدگی دیکھ کر گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میری بات یاد رکھنا، شاذر نے اس کے گال کو نرمی سے تھپ تھپایا۔ ہیبا نے سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ پیپر ختم ہونے کے بعد ہیبا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج کے ہال میں ہی بیٹھی شاذر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کالج کے ایک ملازم نے آ کر اسے بتایا، ہیبا بی بی، باہر گاڑی میں آپ کے شوہر انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ ہیبا نے سوچا شاید شاذر جلدی آ گیا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنی سہیلیوں سے خدا حافظ کہہ کر باہر کی طرف بھاگی، لیکن جیسے ہی وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی، وہاں شاذر کی گاڑی نہیں تھی، بلکہ ایک کالی اسپورٹ کار کھڑی تھی جس کا شیشہ نیچے ہوا تو اندر رمشا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہیبا کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھو ہیبا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، رمشا نے سرد اور آمرانہ لہجے میں کہا۔ ہیبا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ مجھے شاذر نے یہیں رکنے کا کہا ہے، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ شاذر کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ ایک بہت بڑی مشکل میں ہے اور تمہاری وجہ سے اس کا پورا بزنس برباد ہو رہا ہے۔ اگر تم واقعی اسے محبت کرتی ہو تو بیٹھو۔ رمشا نے چالاکی سے ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ شاذر کا نام سن کر اور اس کی مشکل کا سن کر معصوم ہیبا کا دل بیٹھ گیا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہی ہے۔ رمشا کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے گاڑی تیزی سے بڑھا دی۔ گاڑی تیز رفتاری سے شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ ہیبا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی لہجے میں پوچھا، رمشا باجی، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں اور شاذر کس مشکل میں ہے؟ مجھے بتائیں نا۔ رمشا نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ایک سرد اور مغرور ہنسی ہنسی۔ شاذر کس مشکل میں ہے؟ وہ سب سے بڑی مشکل میں تو تمہاری وجہ سے ہے ہیبا۔ وہ تم جیسی پینڈو اور نادان لڑکی کے ساتھ اپنی پوری زندگی برباد کر رہا ہے۔ اس کا انٹرنیشنل بزنس، اس کا سٹیٹس، سب کچھ داؤ پر لگا ہے کیونکہ اس کے والد نے جذباتی ہو کر تم سے اس کا رشتہ جوڑ دیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ شاذر نے خود مجھ سے کہا ہے کہ وہ اب مجھ سے دور نہیں ہوں گے۔ ہیبا نے نام آنکھوں سے اپنی آنکھیں اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ وہ صرف انکل عمر کے دباؤ میں یہ سب کہہ رہا ہے۔ اگر تم سچ مچ اس سے محبت کرتی ہو تو اس کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ رمشا نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر کنارے روکتے ہوئے ہیبا کی طرف رخ موڑا۔ یہ لو طلاق کے پیپرز، ان پر شاذر کے سائن پہلے سے موجود ہیں، بس تم سائن کرو اور اس تماشے کو ختم کرو۔ ہیبا نے جیسے ان پیپرز پر شاذر کے دستخط دیکھے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی پیپرز تھے جو شاذر 5 سال بعد پاکستان لایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لیٹروں کی طرح بہنے لگا۔ نہیں، شاذر ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف شاذر جب کالج پہنچا اور ہیبا کو وہاں نہ پایا تو اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے کالج کے گارڈ سے سختی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کالی گاڑی میں کسی لڑکی کے ساتھ گئی ہے۔ شاذر کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس نے فوراً رمشا کا نمبر ملایا لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ اگر رمشا نے میری ہیبا کو ایک خراش بھی پہنچائی تو میں اس کا وجود مٹا دوں گا۔ شاذر نے غصے سے مٹھیاں بھیجی اور اپنی گاڑی کے لیے ٹائر چیختا ہوا اس لوکیشن کی طرف بھاگا جہاں رمشا کا پرانا فارم ہاؤس تھا۔ سنسان سڑک پر ہیبا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر بھاگنے لگی تھی کہ رمشا نے اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ جب تک سائن نہیں کرو گی میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ چھوڑے مجھے، میں کبھی سائن نہیں کروں گی۔ ہیبا نے روتی ہوئی خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن رمشا کا غصہ اس وقت جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے ہیبا کو زور سے دھکا دیا اور ہیبا زمین پر گر گئی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی
بریکوں کی شدید چنگاڑنے کے ساتھ وہاں رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور شاہ باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں خونخوار ہو رہی تھیں اور چہرے پر جلال تھا۔ شاہ زیب، ہیبا نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ شاہ زیب نے رمشا کو ایک ایسی خوفناک نظر سے گھورا کہ رمشا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ لپک کر ہیبا کے پاس پہنچا، اسے زمین سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہیبا اس کے سینے سے لگتے ہی وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی رمشا؟ شاہ کی دھاڑ سے پورا ماحول لرز اٹھا۔ میں نے شرافت سے کہا تھا کہ میری زندگی سے دور ہو جاؤ، لیکن تم نے حد پار کر دی۔ شاہ دیکھو اس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تم ہی تو تھے جو اسے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ رمشا نے زمین پر گرے پیپرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ شاہ نے وہ پیپرز اٹھائے اور رمشا کے سامنے ہی ان کے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ یہ پیپرز ماضی تھے رمشا، اور ہیبا میرا آج بھی ہے اور مستقبل بھی۔ آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کے آس پاس بھی قدم رکھا تو شاہ کا وہ روپ دیکھو گی جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ رمشا خوف اور شکست کے مارے جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ شاہ نے جھک کر ہیبا کے چہرے کو اپنی دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا، جو اب بھی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اندر میرا انتظار کرنا، پھر کیوں اس کے ساتھ آئی؟ شاہ کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ شدید فکر اور محبت تھی۔ اس نے کہا، آپ مشکل میں ہیں۔ ہیبا نے ہچکی لیتی ہوئی معصومیت سے کہا، مجھے آپ کا خوف تھا شاہ کا دل اس کی اس بے لوث محبت پر پگھل کر رہ گیا۔ اس نے ہیبا کو اپنی گود میں اٹھایا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ہیبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے چومتی ہوئی بولا، شاہ تب تک کسی مشکل میں نہیں آ سکتا ہیبا جب تک اس کی جادوگرنی اس کے ساتھ ہے۔ اب رونے کی ضرورت نہیں، چلو اب اپنے گھر چلتے ہیں، جہاں اب ہمارے درمیان کوئی تیسرا کبھی نہیں آئے گا۔ گھر پہنچتے ہی شاہ نے گاڑی پورچ میں کھڑ روکی۔ ہیبا اب کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، لیکن اس کی معصوم آنکھوں کے گوشے اب بھی گیلے تھے۔ شاہ نے گاڑی بند کی اور ہیبا کی طرف گھوما، جو اپنی شال کی کناری کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ ابھی تک موڈ خراب ہے مسز شاہ نے دھیمے لہجے میں چھیڑا تو ہیبا نے تھیکی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے وہ پیپرز کیوں سنبھال کر رکھے ہوئے تھے؟ اگر آج میں سائن کر دیتی تو؟ اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اپنی پرانی ضد دکھا دی۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے اپنی پرانی ضد دکھائی۔ شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب ہو کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ پیپرز میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی ہیبا، اور میں نے انہیں پھاڑ کر اپنی اس غلطی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ اب بولو، ابھی بھی اپنے سکڑو شوہر پر شک ہے؟ ہیبا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں اب صرف سچائی اور بے پناہ محبت تھی۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سارے لایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ شاہ اس کی صدا پر مسکراتا ہوا اس کے پیچھے بڑھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی عمر صاحب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سکھ کا سانس لے کر کھڑے ہو گئے۔ شاہ نے فون پر انہیں پہلے ہی سب بتا دیا تھا، اس لیے وہ بہت فکر مند تھے۔ آؤ میری جان آؤ، عمر صاحب نے ہیبا کو گلے سے لگا لیا۔ اس رمشا کی اتنی ہمت کہ میری بچی کو نقصان پہنچائے۔ اچھا ہوا شاہ تم وقت پر پہنچ گئے۔ بابا، اب رمشا کبھی ہماری زندگی میں واپس آس پاس بھی نظر نہیں آئے گی۔ میں نے اس کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، شاہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ عمر صاحب نے مسکرا کر اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے میرے بچے، اور اب جب کہ ہیبا کے پیپرز بھی ختم ہو چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے تم دونوں کا ولیمہ دھوم دھام سے کر دیا جائے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہیبا اس گھر کی عزت ہے اور شاہ کی بیوی ہے۔ ولیمے کا نام سنتے ہی ہیبا کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ اس نے 4 نظروں سے شاہ کو دیکھا، جو پہلی ایک گہری اور دلکش نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تایا جان، میں ذرا کپڑے چینج کر لوں۔ وہ شرما کر ایک بار پھر سیڑھیوں کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ دیکھا شاہ کیسی شرماتی ہے میری بچی۔ عمر صاحب نے کہکا لگایا تو شاہ نے بھی مسکرا کر سر جھکا لیا۔ شام کے وقت ہیبا اپنے کمرے کی بیلکونی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی، جب پشت سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، شاہ اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی شال کو اچھے سے اس کے کندھوں پر پھیلایا۔ تمہیں سردی لگ جائے گی، اندر چلو، اس نے مخملی آواز میں کہا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں، ہیبا نے سامنے دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ شاہ کیا آپ سچ میں مجھ سے خوش ہیں؟ میں تو بہت بولتی ہوں، نادان بھی ہوں، اور آپ اتنے سنجیدہ ہیں۔ شاہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا
اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں اپنی اس خاموش اور بے رنگ زندگی سے اکتا چکا تھا ہبا۔ مجھے تمہارا یہ بولنا، یہ معصومیت اور یہ شرارتی تو پسند ہے۔ تم جیسی ہو میرے لیے بالکل پرفیکٹ ہو۔ اب کبھی خود کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ ہبا نے مسکرا کر اپنا سر شاذر کے چوڑے سینے پر ٹکایا تو شاذر نے بھی محبت سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بیلکونی سے نظر آنے والا چاند گواہ تھا کہ طلاق کے ارادے سے آنے والا سردار شاذر شاہ آج اپنی معصوم جادوگرنی کے سامنے پوری طرح ہار چکا تھا اور ان کی زندگی کا ایک نیا خوبصورت اور اٹوٹ سفر شروع ہو چکا تھا۔ ولیمے کی تیاریاں پورے عروج پر تھی۔ شاذر شاہ کے حویلی نما گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ گاؤں کے سردار اور شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کا ولیمہ تھا، کوئی عام بات نہیں تھی۔ عمر صاحب خود تمام انتظامات کی نگرانی کر رہے تھے، ان کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ دوسری طرف ہبا اپنے کمرے میں بیوٹیشنز کے درمیان گھری بیٹھی تھی۔ ہلکے گلابی اور سلور کامدانی کے لہنگے میں وہ واقعی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بالوں کو خوبصورتی سے باندھا گیا تھا اور گلے میں شاذر کے خاندان کا روایتی ہیرے کا سیٹ چمک رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ ہبا، تم تو بالکل حور لگ رہی ہو۔ عائشہ اور اس کی دوسری سہیلیاں جو خاص طور پر ولیمے کے لیے آئی تھیں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ ہبا نے شرما کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں کیونکہ آج اس کا باقاعدہ ولیمہ تھا اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے شاذر کے کمرے میں شفٹ ہو جانا تھا۔ ولیمے کا حال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شاذر بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کو سیٹ کیے انتہائی ہینڈسم اور روبدار لگ رہا تھا۔ جیسے وہ ہبا کا ہاتھ تھام کر سٹیج کی طرف بڑھا، پورے ہال میں کیمروں کی فلیش لائٹس چمک اٹھیں اور سب کی نظریں اس خوبصورت جوڑے پر ٹک گئیں۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری جوڑی ہے، بالکل ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ مہمانوں میں سے کسی کی آواز ہبا کے کانوں میں پڑی تو اس نے چور نظروں سے اپنے ساتھ چلتے شاذر کو دیکھا جو بہت مان سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ سٹیج پر بیٹھتے ہی شاذر اس کے اور قریب ہوا اور اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمی آواز میں بولا، آج تو میری جادوگرنی نے واقعی مجھ پر کوئی بڑا جادو کر دیا ہے۔ اتنی خوبصورت لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کی نظریں تم پر ہی ہیں۔ آپ بھی کچھ کم اکڑو ہیرو نہیں لگ رہے، ہبا نے منہ بنا کر آہستہ سے کہا تو شاذر نے بے اختیار ایک دلکش کہکا لگایا جسے دیکھ کر عمر صاحب نے دور سے مسکرا کر اپنے بیٹے کو تھپکی دی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں رات گئے گھر لوٹے تو حویلی میں اب ایک پرسکون خاموشی تھی۔ عمر صاحب نے ان دونوں کو دعائیں دیں اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہبا دھڑکتے دل کے ساتھ شاذر کے بڑے اور پرتعش کمرے میں داخل ہوئی جسے سرخ گلاب کے پھولوں اور شمعوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی، گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں شاذر کوٹ اتار کر شرٹ کی آستینیں اوپر چڑھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ہبا کو اس طرح سہمی ہوئی بیٹھے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلبرانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ابھی تک مجھ سے ڈر لگ رہا ہے۔ شاذر نے بہت نرمی سے اس کے دونوں مہندی لگے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ڈر نہیں، بس عجیب لگ رہا ہے، ہبا نے نظریں جھکائے ہوئے دھیمے سے کہا۔ شاذر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھایا اور اس کی مخملی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی محبت سے بولا، ہبا 5 سال پہلے جو رشتہ بابا نے جوڑا تھا میں نے اسے ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور ہماری زندگی میں اب کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ ہبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنا سر شاذر کے سینے پر رکھ دیا جہاں شاذر کے دل کی دھڑکنیں صرف اور صرف اس کا نام پکار رہی تھیں۔ شاذر نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اسے اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں سمیٹ لیا۔ ان کی محبت کی یہ کہانی جو طلاق کی دھمکیوں اور ضدی رویوں سے شروع ہوئی تھی آج ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت اور اٹوٹ بندھن میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ڈیئر ویورز، آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے صرف ایک نمبر نہیں بلکہ مزید خوبصورت ناول بنانے کی ہمت اور حوصلہ ہے۔ اگر آپ میری محنت کو پسند کرتے ہیں تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔